بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم، احباب، دوست، اجنبی، ادب سے جڑے ہوئے، شعر پرست اور وہ لوگ جو اردو کو اپنا روزگار بنانا چاہتے ہیں، اس میں اپنی قابلیت بڑھانا چاہتے ہیں، سب کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، مجھ پر نہ کرو ظلم تمہیں لیلائے خوباں، مجھ پر نہ کرو ظلم تمہیں لیلائے خوباں، مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سو کہوں گا۔ ہمارا آج کا موضوع کلاسیکی غزل ہے۔ کلاسیکی غزل سے کیا مراد ہے؟ اردو میں کلاسیکی غزل کے کیا معنی ہیں؟ کون سی غزل کلاسیکی کہلائے گی، کس خوبی کی بنیاد پر کہلائے گی، اور کون سی غزل کلاسیکی نہیں ہوگی؟ یہ موضوع ہمارے ایم اے کے طالب علموں کا سلیبس کا حصہ بھی ہے، نصاب میں شامل ہے۔ وہ دو پرچے پڑھتے ہوئے بالخصوص ان کا آمنا سامنا اس موضوع سے ہوتا ہے۔ ایک جب وہ تاریخ ادب اردو کا پرچہ اول پڑھتے ہیں، اور دوسرا جب وہ کلاسیکی غزل کا ہی پرچہ پڑھتے ہیں۔ عام طور پر یہ ایم اے کے طالب علموں کے لیے پہلے سمیسٹر میں ہوا کرتا تھا۔ اب بھی جن جامعات میں ایم اے کے کورسز ہو رہے ہوں گے، وہاں یہ پہلے سمیسٹر میں پڑھایا جائے گا، اور 3 کریڈٹ آورز کا کورس ہوتا ہے۔ اور جو بی ایس کے طالب علم ہیں، انہیں یہ پرانے نظام کے مطابق 5ویں سمیسٹر میں آتا تھا، جو بالکل نئی گریجویٹ پالیسی ابھی لاگو کی ہے ایچ ای سی نے، جو نئے طالب علموں پر 24 کے داخلوں پر جس کا اطلاق ہوا ہے، اس میں یہ 3رے سمیسٹر میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یعنی ایک بنیادی موضوع ہے، ہر جگہ جس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ہمارے طالب علم پی پی ایس سی میں یا لیکچررشپ میں یا اداروں میں ملازمت کے لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اخبارات میں جاتے ہیں، تو عموماً ان کی ملاقات ایسے ادب پرستوں سے ہوتی ہے جو کلاسیکی شاعری کے شائق ہوتے ہیں، میر کے شائق ہوتے ہیں، ولی کے شائق ہوتے ہیں، مصطفی کے شائق ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ان کے لیے اچھا ہے کہ انہیں اس موضوع پر دسترس حاصل ہو۔ شعر بھی اسی لیے پہلے پڑھے کہ اندازہ ہو جائے ہمارا موضوع کیا ہے، اور اشعار دونوں ولی کے پڑھے۔ ایک اور بھی شعر ولی کا ذہن میں آ رہا ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ تو یعنی یہ اشعار پڑھنے کا سبب اس لے سے، اس آہنگ سے، اس صورتحال اور نغمگی سے اسکالرز کو آگاہ کرنا ہے جو دکنی شاعری کا خاصہ رہی ہے۔ لہٰذا یہاں ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کلاسیکی غزل ہے یہ دکن میں نہیں پریویل کر پائی تھی، بلکہ دکن کے بعد یہ شروع ہوئی، یعنی میر تقی میر سے ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، یہ جو ہمارے گولڈن پیریڈ ہے اردو غزل کا، ان کا تعلق دہلی اور لکھنؤ سے تھا، ان کا دکن سے اس طرح سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ کلاسک کو دیکھیں تو یہ یونانی لفظ ہے، یونانی سے انگریزی میں آیا، انگریزی سے اردو میں آیا، اور اس کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 2 صدی عیسوی میں ایک رومی مصنف نے، جن کا نام اویلس تھا، الف واو لام سین، اولس تھا، اس نے یہ ڈیرائیو کیا تھا، اور اس نے ادب کی 2 اقسام بنائی تھی۔ ایک قسم کو اس نے کلاسکس برائے عمرہ کا نام دیا تھا، یعنی ایسا ادب جو اشرافیہ کے لیے تخلیق کیا جائے یا اشرافیہ کو پیش کیا جائے، اور دوسرے ادب کو اس نے پرولتاریس برائے ذیلی طبقہ کا نام دیا تھا۔ پرولتاری آپ جانتے ہیں کہ آج بھی یہ دونوں جو تراکیب ہیں، دونوں ٹرمینالوجیز ہیں، ایز اٹ استعمال ہوتی ہیں۔ پرولتاری مزدور طبقے کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر فیکٹری میں جو مزدور طبقہ ہے، یا جو کسان نچلے طبقے کا جو ہاری ہے، اسے پرولتاری کہا جاتا ہے۔ جو غلام ہے، ایک طرح کا لونڈا، لونڈی، غلام، یہ سارے پرولتاری ہوتے ہیں۔ اور جو امراء ہیں، جسے فی زمانہ اشرافیہ بھی کہا جاتا ہے، رولنگ کلاس بھی کہا جاتا ہے، اپر جو کلاس ہے معاشرے کی، A+ کلاس گریڈ جو ہے،
وہ کلاسکس کی جو عمرہ کی کلاس ہے یا ایک طبقہ ہے. بنیادی اولیسس کا جو مفروضہ تھا وہ یہ تھا کہ ادب دو حصوں کے لیے یا دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے، ایک جو اشرافیہ کے پسند کا ہوتا ہے اور ایک جو عام آدمی کے پسند کا ہوتا ہے. دوسری صدی عیسوی میں اس پر بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے سے ایسا ادب موجود تھا. تو ہمیں یونان دکھائی دیتا ہے جہاں افلاطون مثالی جمہوریہ کی بات کر رہا ہے، جہاں ارسطو المیاتی عناصر کی بات کر رہا ہے، اور بنیادی طور پر یہ اثر انگیزی اور جو ریاست ہے اس کے اندر عام آدمی کی حصہ داری اور شاعر کی حصہ داری اور جو مثالی جمہوریہ ہے اس کے قیام میں کیا کیا صورتیں ہوں گی، یہ ساری بحث ہے. تو اس ساری بحث میں شاعری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک جو اشرافیہ کی پسند کی ہو اور دوسری جو عام آدمی کے پسند کی ہو. ظاہر ہے کہ عام آدمی کی پسند سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہوتی ہے، ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں اعلیٰ ادبی ذوق پایا جاتا ہے اور ان کا تعلق اس طرح سے چیزوں کے ساتھ سماجی سطح پر نہیں ہوتا جس طرح سے ایک مزدور کا تعلق ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں اصناف کے حوالے سے تو اردو کی سطح تک ہم اگر اس کی تحدید کریں تو اردو میں شاعری کی دو اقسام ہیں، ایک غزل ہے اور ایک غیر غزلیہ شاعری ہے، یعنی منظوم کلام ہے. پہلے تو منظوم کلام سارا شاعری ہے، پھر اس منظوم کلام میں دو حصے ہیں، ایک غزل ہے اور ایک نظم ہے. نظم میں پھر بہت ساری صورتیں ہیں لیکن غزل غزل ہی رہتی ہے. تو اگر ہم اپنی کلاسک کی کوئی نظمی اصناف دیکھیں تو ان میں خود غزل کلاسک کی صنف ہے، قصیدہ، مصمت، مستزاد، ربائی، یہ جو اصناف ہیں، شعر آشوب، یہ کلاسک کی اصناف ہیں. جبکہ آزاد نظم، نظم معرہ، سونیٹ، یہ جو ہائیکو، یہ جدید اصناف ہیں. آپ جانتے ہیں آزاد نظم میں کچھ عروضی سہولتیں ہوتی ہیں، شاعر نے جو عروضی دائرہ ہے اسے مکمل کرنے کی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف جو عروضی اکائیاں ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے نظم میں. یہ تاثر غلط پایا جاتا ہے کہ آزاد نظم میں کوئی غیر عروضی سلسلے شامل ہوتے ہیں یا وہ بے وزن نظم ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہاں، یہ پابندی جو نظم ہے، نثر میں نظم کہنے کا جو اصول ہے اس میں یہ لاگو ہوتا ہے کہ جب کوئی نثر میں نظم لکھے تو اس کا کوئی بھی مصرع وزن میں نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کا کوئی مصرع وزن میں ہوگا تو وہ پھر بے وزن نظم شمار ہوگی اور نثری نظم شمار نہیں ہوگی. اس طرح سونٹ کے تجربے بھی 1930 میں اختر شیرانی کے ذریعے سے ہمارے ہاں ہوئے. بعد میں راشد نے سونٹ لکھے کافی سارے. سونٹ آپ جانتے ہیں مخصوص صنف ہے نظم کی جس میں 14 مصرے ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں نظم کے. ایک پہلا حصہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرا حصہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. اسی طرح ہائیکو 3 مصری ایک نظم ہے جس میں ایک خاص طرح کی عروضی تفریق کے ساتھ، خاص طرح کے عروض کے استعمال کے ساتھ 5-7-5 کی صورت میں نظم لکھی جاتی ہے. ان کے اپنے اپنے اب موضوعات ہیں، یہ تفصیل ہمارا محل نہیں ہے، ہم واپس آتے ہیں. سب سے پہلے تو کلاسک کے معنی پائیدار کے ہیں، اعلیٰ، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ عظمت اور پائیداری یہ دو چیزیں کلاسک کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں. یعنی ایسا ادب جو پائیدار ہو، ایسا ادب جو عظیم ہو، اور عظیم ادب اس وقت ہوگا جب اس کی کوئی سماجی صورتحال ہوگی، سماجی اس کی تفہیم ہوگی، سماج کے ساتھ اس کا رشتہ ہوگا اور سماج کے ساتھ رشتے کے بعد وہ اٹل ہو جائے گا. اس کے ساتھ وقت کی پابندی بھی کی جاتی ہے کہ ایسا ادب جو قدیم ہو، اور پھر اس کے ساتھ آپ لگائیں کہ وہ معیاری ہو، وہ عظیم ہو، سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اس ادب کو کلاسیکی ادب کہا جائے گا. یعنی اس کو آپ یوں بھی اس کی مراد لے سکتے ہیں کہ ایسا ادب، ایسا شعر، ایسی نظم، ایسا قصیدہ، ایسی کوئی بھی منظوم صورتحال، منظوم متن جو اپنے وقت کے بعد بھی، جس عہد میں وہ لکھا گیا ہے اس عہد کے بعد بھی ریلیونٹ رہے، وہ اپنا موضوع کا حصہ رہے، وہ ایک حقیقت کی صورت میں اپنا وجود رکھتا ہو، تو اسے کلاسیکی ادب کہا جاتا ہے. اس بنیاد پر اردو میں دیکھا جائے تو سلسلہ نذیر اکبر آبادی سے نظم میں شروع ہو جاتا ہے، سلسلہ ولی دکنی سے غزل میں شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی پہلے ولی کے کچھ اشعار پڑھے، اور ہم مزید بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صنم جب سوں بسا دیدائے حیرام آ، وہ صنم جب سوں بسا
دیدہ حرام میں آتش عشق پڑی عقل کے ساما میں یعنی آج بھی جو سراپا نگاری ہے محبوب کا جو پرتو ہے اس کا جب تمثال کیا جانے کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے پاس ولی دکنی ایک بہت اہم مثال ہے جس کو ہم مثال بنا کر سامنے لا سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ کلاسک کیا چیز ہے، کیا کلاسک حیت ہے یا کلاسک موضوع ہے، تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ کلاسک موضوع ہے۔ حیت تو غزل کی طے ہے، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، اور پھر اس کی تکنیک ہے، اسلوب ہے، استعارے کا استعمال ہے، تشبیہ کا استعمال ہے، استعارے، تشبیہ، علامت، رمز، کنایہ کا استعمال کلاسیکی متن کی مختلف جو کیفیات ہیں ان کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ موضوعی معاملہ ہے۔ یعنی ایک غزل جدید ہوگی، غزل کلاسک کی ہوگی، غزل غیر جدید ہوگی، غزل ترقی پسندانہ ہوگی، غزل رومانوی ہوگی، یہ اس کے موضوعاتی معاملات ہیں۔ اور اسی طرح جو کلاسیکی غزل ہے یہ موضوعی معاملہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا متن جو اپنے عہد کے بعد ریلیونٹ ہو، جو پائیدار ہو، جو مثالی ہو، جس کے عظیم ہونے پر اس کے مخالفین بھی متفق ہوں، جس کی عظمت کا ہر کوئی گواہ ہو، وہ کلاسیکی متن کہلاتا ہے۔ اس میں زبان بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کی زبان اعلیٰ ہوتی ہے، یعنی اسے عام جو پھکڑ پن ہے اس سے دور رکھا جاتا ہے، اسے جو بازاری زبان ہے، سوکیانہ زبان بننے سے گریز کرتا ہے شاعر۔ یعنی اس میں ایک خاص طرح کی ادبی شان کا ہونا ناگزیر ہے، یعنی کوئی بھی جو کلاسیکی متن ہے اس میں خاص طرح کی ادبی شان ہوگی، ادبی شان کے بغیر وہ کلاسیکی متن نہیں کہلائے گا۔ عام طور پر جو ہمارے قدیم زمانے تھے اس میں کلاسک کا تقابل رومانویت سے کیا جاتا تھا، کیونکہ رومان بغاوت کا دوسرا نام ہے، اختلاف کا دوسرا نام ہے، اور کلاسک پابندی کا دوسرا نام ہے۔ بالکل مختصر سے اسے دیکھا جائے تو کلاسک کی شعر یا کلاسک کی غزل وہ غزل ہے جو کچھ اصولوں کی پاسداری کرتی ہو، جس کا موضوع انسانی سماجیات کے، اس کے داخلی یا خارجی، انفرادی یا اجتماعی، یعنی یہ موضوع عشقیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ موضوع سیاسی بھی ہو سکتا ہے، یہ موضوع سماجی بھی ہو سکتا ہے، موضوع کچھ بھی ہو، لیکن وہ انسان کے ساتھ گہرا ربط رکھتا ہو اور اس میں اعلیٰ زبان استعمال کی جائے، لغت کا درست استعمال کیا جائے، بندش الفاظ درست ہو۔ ابوالکلام قاسمی اس حوالے سے بندش، چستی اور جو غزل کا جو تکنیک ہے اسے اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا مضمون چھپا ہوا ہے کلاسیکی غزل کی شعریات کے عنوان سے، جس میں وہ کلاسیکی غزل کے مختلف جو عناصر ہیں ان میں ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابوالکلام قاسمی کے ہاں غزل کا اسلوب اس کے کلاسیکی تاثر کو قائم کرنے میں بنیادی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن جدید عہد میں رومانویت کے برعکس، یعنی غزل کے رومانی پہلو کے برعکس غزل کے جدید پہلو کو کلاسیکیت کے مقابل لایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ناصر عباس نیر کا مضمون بھی چھپا ہوا ہے، اس حوالے سے دیگر مضامین بھی ہیں، کتابی صورت میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں جن میں کلاسیکی متون اور جدید متون کا تقابل کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جدید ادب سے مراد وہ ادب ہے جو 1960 کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک خاص فکر کے ساتھ دنیا میں پھیلایا گیا، ایک خاص تفکر آمیز جو اس کا نظریہ تھا، جس میں جنگ کی تباہ حالی کے اثرات تھے، جس میں جو دو جنگوں کا جو نقصان ہوا دنیا پر اس کے اثرات تھے، جس میں نئی ٹیکنالوجی کے اثرات تھے، جس میں فرد اجتماع سے ایک تنہائی کی طرف مراجعت کرتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے۔ تو وہ اکیلا پن جدیدیت کا موضوع ہے، وہ نظم ہو، وہ غزل ہو، وہ افسانہ ہو، ناول ہو، ہائیکو ہو، جو بھی صنف آپ اٹھائیں گے اس میں بنیادی چیز یہی ہوگی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری پہلو طالب علموں کے لیے سمجھنے کا بڑا ضروری ہے کہ وہ کون سی رسومیات ہیں جو کلاسیکی غزل کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس پہ تقریباً تمام اردو کے جید ناقدین متفق ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی متن کو کلاسیکی بناتی ہیں، اور ان میں ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلاسیکی متن میں کوئی فرد نہیں ہوگا، واحد متکلم
گفتگو نہیں کرے گا، بلکہ ایک خاص تعمیم ہوگی، اور جو گفتگو ہے وہ فرد کی بجائے معاشرے کی نمائندگی کرے گی۔ اس میں دوسرے پہلو پر مرکزی جذبہ عشق کا ہوگا۔ کلاسیکی شاعری میں عشق ایک کیفیت کے طور پر، ایک صورتحال کے طور پر، ایک رویے کے طور پر رہے گا، اور اسی کے گرد اپنا پورا جو متن ہے، جو پورا موضوع ہے، جو کہانی ہے، وہ گھومے گی۔ اور یہاں عشق کسی بھی کیفیت میں ہو سکتا ہے۔ یہ میر کے ہاں اس کے تصور الہ سے آگے بڑھتا ہے، مرزا رفیع سودا کے ہاں تصور وحدانیت اس کے ہاں آتا ہے، اس میں نذیر اکبر آبادی کے ہاں تصور انسان آتا ہے۔ اس میں یہ مختلف کیفیات ہیں۔ غالب کے ہاں جو انسانی نفسیات کی گرہیں ہیں ان کو یہ کھولتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ عشق کوئی اکہرا یا سطحی عشق نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی عظمت کا گواہ بن جاتا ہے، یہ خدا کے وجود کی دلیل بن جاتا ہے، یہ تصوف کے نشانات کو لے کر آگے بڑھتا ہے، یہ جو نظریہ وحدت الوجود ہے، نظریہ وحدت الشہود ہے، اس کی نشانیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو عشق مرکزی ایک دھارا ہے کلاسیکی غزل کا۔ تیسرے پہلو پر اس میں ہمیشہ جو عاشق ہے وہ تقدیر کا قائل ہوگا، یعنی عاشق اس کا کمزور کردار ہے، جس کی قسمت میں ہجر لکھا ہوا ہے، جس کی قسمت میں فراق لکھا ہوا ہے، جس کی قسمت میں انتظار لکھا ہوا ہے، جبکہ جو محبوب ہے وہ ایک طاقتور کردار ہے۔ یہ اس کا ایک اور پہلو ہے کہ محبوب کی آنکھ کے اشارے پر چیزیں چلتی ہیں، محور گھومتا ہے، جو گلوب ہے کائنات کا وہ محبوب کی آنکھ کے اشارے پر گھومتا ہے، اور جو عاشق ہے وہ ایک کمزور کردار ہے، وہ ایک ایسا کردار ہے جو محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص طرح سے جو ملا ہے، اب یہاں یہ وضاحت طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملا وہ شخص ہے جس کو اقبال نے بھی طنز کا نشانہ بنایا ہے، یعنی ایسا کردار جو دین فروشی کرتا ہے، جو دین کے ذریعے سے اپنے روزی رزق کرتا ہے۔ یہ دین کا محافظ نہیں ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کلاسیکی غزل کسی جگہ پر مذہب یا دین کے خلاف جاتی ہے۔ یہ چونکہ تصوف کی طرف جاتی ہے، یہ خدا کے وجود کی تشکیل کرتی ہے، اس کو تلاش کرتی ہے، اس کو تلاش کرنے کے بعد اس کے لیے اس کی عبادت گزاری کرتی ہے، اس کو ہر طرح سے اس کی تخصیص کرتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا کردار جو خدا کے اصل چہرے کو دھندلا کرتا ہے یا اس میں اپنے دنیاوی مفادات کو شامل کرتا ہے، تو یہ غزل ہماری کلاسیکی غزل اس کے خلاف ہے۔ تو اس میں ملا کو خاص طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری اردو کی کلاسیکی غزل ہے اس کا ایک خاص ایلیمنٹ تصوف کا ہے، ایک بہت بڑا عنصر اس میں تصوف کا پایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ابتدا میں ہی سراج اورنگ آبادی سے شروع ہو جاتا ہے، ولی دکنی سے شروع ہو جاتا ہے۔ گو ولی کے ہاں جنسیت کا رنگ زیادہ ہے، محبوب کے جسمانی تمثال زیادہ ہیں، جو عشق کی ظاہری کیفیتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن سراج کے ہاں یہ رنگ اور طرح سے تعمیر ہونا، تشکیل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور 18ویں صدی میں ہمیں تمام نمائندہ شاعروں کا ہمارے ہاں میر درد کو اس کا موضوع بنایا جاتا ہے، لیکن میر درد کے ساتھ ساتھ میر تقی میر کے ہاں بھی اسی طرح سے جو صوفیانہ تصور ہے وہ بڑی شدت اور مضبوطی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور دیگر بھی جو ہمارے شعراء ہیں ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ رسومیات ہیں، ان کا طالب علموں کو خاص احساس رہنا چاہیے، یہی اشعار میں بھی رہیں گی، یہی تشریح کرتے ہوئے بھی کام آئیں گی۔ اس حوالے سے کوئی بھی طالب علم کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو ہم موجود ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔